بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام قرآن حکیم سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتا ہے: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ ارشاد فرمایا تمہارے لیے روزے کی حالت میں اپنی ازواج کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ احل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں، الی نسائکم تمہاری عورتوں کے پاس تمہارا جانا یہ حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن تو سو اب تم چاہو تو اپنی ازواج سے عمل زوجیت کرو۔ اب یہی ماہ رمضان کے متعلق احکام جاری ہیں، جس طرح کے پچھلے 2 لیکچر اسی کے متعلق تھے، رمضان کے روزوں کے متعلق، اور اس کے اندر جو احکامات وغیرہ تھے اس سلسلے میں۔ تو اب یہ آیت کریمہ بھی ماہ رمضان کے احکامات کے متعلق ہے، اور یہ جو فرمایا کہ رمضان تمہارے لیے روزے کی رات میں، رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ تو اب معاملہ کیا تھا؟ ابتداء اسلام میں افطار کے بعد، افطاری کے بعد، ابتداء اسلام کے اندر افطاری کے بعد کھانا پینا اور عمل زوجیت کرنا یہ نماز عشاء تک حلال تھا، عشاء کی نماز تک حلال تھا۔ عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی ابتدائی اسلام میں۔ اور اسی طرح سونے کے بعد کہ بندہ جب سو جاتا تو سونے کے بعد یہ تمام حلال امور جو ہیں وہ حرام ہو جاتے تھے، کہ جس طرح دن کو یہ امور عام پہ حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح ابتدائی اسلام میں سونے کے بعد جب بندہ کوئی سو جائے، اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا، بندے نے افطاری کی، افطاری کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، تو اس کے بعد اس پہ یہ تمام امور کھانا پینا، عمل زوجیت وغیرہ حرام ہو جاتا تھا۔ تو بعض اسی دورانیے میں بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان کی راتوں میں یہ فعل سرزد ہوا کہ عمل زوجیت کا فعل ان سے سرزد ہوا، تو اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ صورتحال عرض کی، تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دیکھیں امت کو آسانی عطا فرمائے گی کہ ابتدائی اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت سختی کیسی تھی کہ ایک تو عشاء تک کھانا پینا حلال ہوتا تھا، عمل زوجیت عشاء تک تھی، اور دوسرا اگر افطار کے بعد کوئی بندہ سو جاتا تو یہ تمام امور اس پہ حرام ہو جاتے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح طور پر
جب بعض اصحاب رسول سے یہ معاملہ سرزد ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا گیا، تو اس وقت پھر یہ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اب رمضان کی راتوں کے اندر عشاء کے بعد بھی بندہ سو جائے، سونے کے بعد بھی کھانا پینا اور عمل زوجیت تا قیامت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور فرمایا کہ اللہ عالم اللہ انکم کنتم، فرمایا اللہ کو علم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو۔ کہ بعض صحابہ سے یہ امور سرزد ہوئے نا، کہ بعض کی ازواج نے کہا کہ ہم سو چکی ہیں، انہوں نے کہا نہیں، تم شاید سمجھا کہ یہ جان چھڑانے کے لیے، تو پھر انہوں نے وہ عمل کیا تو اس پر یہ معاملہ سرزد ہوا، تو اللہ فرماتا ہے عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے، لیکن کیا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ قرآن حکیم والفرقان حمید کا وہ حکم کہ جو ماہ رمضان کے متعلق بالخصوص رات کے متعلق تھا اور بالخصوص اپنی ازواج کے متعلق تھا، کہ پہلے آپ نے سماعت کر لیا کہ وہ عمل زوجیت یا تو عشاء کے بعد یا سونے کے بعد یہ عمل جو حرام ہوتا تھا، لیکن پھر اس کی اللہ رب العزت نے رخصت عطا فرمائی۔ اب پوری رات آپ فرمایا نا، فرمایا فالآن باشرہن، تو اب تمہارے لیے اجازت ہے، اب تم ان سے عمل زوجیت کر سکتے ہو۔ فتاب علیکم، تو جو تم نے اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالا اللہ نے تمہیں اس پہ معاف فرما دیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معافی عطا فرمائی۔ فالآن باشرہن، فرمایا تو بس اب تم رات کے اندر چاہو تو اپنی ازواج سے عمل زوجیت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس عمل میں یہ جو عمل زوجیت ہے، زوجین کا جو آپس میں باہمی ملاپ ہے، فرمایا اس ضمن میں یعنی اولاد تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے۔ مطلب یہ کہ زوجین کا جو باہمی ملاپ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اولاد ہے اس کا مقصد۔ تو فرمایا جو اللہ نے تمہارے لیے، وابتغوا، تلاش کرو اس کو، ما کتب اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد اولاد ہے، یعنی جب فالآن باشرہن جو فرما دیا کہ اب تم آؤ ملاپ کر سکتے ہو اپنی ازواج سے، شرعی طریقے سے وہ تمہاری بیویاں ہیں، تو تم جب عمل زوجیت کرو تو پھر تلاش کرو اللہ کا وہ فضل، یعنی اس عمل زوجیت کے نتیجے میں اللہ کا فضل کیا، اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وہ اولاد ہے، یعنی جو اولاد جو تعلق ہے زوجین کا اصل مقصد اولاد ہے۔ اور اسی کی ایک تفسیر کرتے ہوئے امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ یہاں جو فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا ہے۔ یعنی اس کی تفسیر جو کی امام راضی نے بقیہ سے ہٹ کے کی ہے، اور بقیہ تقریباً تمام مفسرین نے جو تفسیر کی وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ تم اس کے ذریعے تعلق کے زوجین کے ذریعے اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ سب نے کہا کہ اولاد ہے، اس حلال اور جائز عمل کے ذریعے تم اس کو تلاش کرو تو وہ اولاد ہے۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں فرمایا کہ تلاش کرنے کا جو حکم دیا گیا، کیونکہ یہ رمضان کے متعلق آیات جاری ہیں نا، رمضان کے احکامات اس کے اندر بیان ہو رہے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا ہے، اور تلاش کسے کرنا ہے؟ بیدار رہ کر شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا ٹکڑا جو اس کی تفسیر امام فخر الدین رازی نے اس کی یہ کی، تو وہ شب قدر کی جستجو کون سی راتوں میں ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے، ایک رات وہ آج بھی ہے، اس کے بعد پھر 29ویں کی آئے گی رات، اس کے بعد وہ آخری 2 راتیں باقی ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اور ارشاد فرمایا اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ خیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہ ڈورا، سفید ڈورا جو ہے وہ رات کے سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ کھاتے پیتے رہو مطلب رات کو جو ہے نا کھاتے پیتے رہو۔ اب یہ دیکھیں جس وقت رات کی سیاہی چھٹتی ہے، رات کی سیاہی جو عشاء کا وقت ہے نا، اس عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے سیاہی چھٹتی ہے تو صبح طلوع فجر جسے آپ کہتے ہیں نا طلوع فجر، تو وہ سفیدی پو پھوٹتی ہے، وہ سفید تھوڑا سا وہ آپ سمجھیں کہ وہ ڈورا ہوتا ہے جو سفید، وہ سفیدی جو سیاہی کے بعد پھیلتی ہے افق پہ، تو اس وقت تک یعنی طلوع فجر تک تمہیں کھانے کی اجازت ہے جب روزہ بند ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا روزہ پھر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر طلوع فجر کے بعد جب فجر ہوتی ہے تو اس کے بعد نماز کے بعد پھر تم اس روزے کو رات آنے تک پورا کرو۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، محنتی آدمی تھے، اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، تو روزے کی کنڈیشن کے اندر دن کو کام کاج کیا، دن کو رات کو تھکے ہوئے واپس گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، کھانا نہیں کھایا، اب افطاری نہیں کی، تو بیوی بعض روایتوں میں ہے کہ بیوی جناب وہ کھانا گرم کرنے چلے گی اور بعض میں بیوی کھانا پکانے چلے گی، تو یہ تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ تھی بہت زیادہ، تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگی، جب بیوی کھانا تیار کر کے لائی، اٹھایا تو کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت کیا تھا کہ جب بندہ سو جاتا تھا تو سونے کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ تو چنانچہ اسی حالت میں انہوں نے وہ جناب صبح کے روزہ رکھا ہوا، دن بھر کھیتی باڑی کام کرتے رہے، رات کو آئے، آنکھ لگی، کچھ نہیں کھایا، صبح پھر اسی وقت، رات کو بھی کچھ نہیں کھا سکتے تھے اس وقت، صبح پھر ایسے ہی روزہ رکھا، اور پھر اس قدر کمزوری طاری ہوئی کہ دوپہر کو بے ہوش ہو گر پڑے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پھر اجازت دے دی گئی باقاعدہ کہ تم کھاتے پیتے رہو، یعنی طلوع فجر تک تمہیں اجازت ہے کھانے پینے کی، کہ یہ کنڈیشن تھی جب صحابہ کرام کی۔ آپ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے اس امت کو کتنی آسانیاں عطا فرمائی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، آپ دیکھیں وہ پیچھے میں عرض کر چکا ہوں، ہر معاملے میں آسانی، ہر معاملے کے اندر آسانی۔ تو جو امت کو دشواری پیش آتی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے خود، وہی آتی گئی، وہ آسانیاں دی، مشکل کو دور کیا جاتا رہا اور آسانی عطا کی جاتی رہی۔ آپ جس طرح یہی دیکھیں رات کو عشاء تک کھانا، اس کے بعد کھانا نہیں ہے، عمل زوجیت نہیں ہے، یا جب بندہ سو جائے، سونے کے بعد کھانا پینا حرام، عمل زوجیت حرام، کیونکہ اس وقت کیا معاملہ تھا کہ پوری رات عبادت ہوتی تھی، پوری رات عبادت، رات کو قیام ہوتا تھا صحابہ کرام کا۔ ایک تو یہ تراویح ہے نا، اور تراویح بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے جس طرح فی زمانہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، ایسی تراویح نہیں تھی، آپ نے جماعت سے نہیں پڑھائی، نہ پڑھی، اور غالباً 3 دن کا کہا جاتا ہے، 3 دن آپ نے نماز تراویح پڑھی آپ رمضان کے اندر۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لوگ دیکھا جب رمضان میں اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں تو سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اور خود فرمایا نعم البدعۃ ھذا، کہ بدعت حسنہ یہ کیا ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اب چونکہ ہم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ تم پر میرے صحاب کی سنت بھی لازم ہے، میری سنت اور میرے اصحاب کی سنت، تو ہم اس طریقے پہ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو وہ معاملہ کیا تھا کہ کثرت سے جاگنا رات کو، تو آپ نے تو پھر وہ تراویح کا معاملہ کر دیا، آپ لوگ امام کے پیچھے پڑھیں سب ٹھیک ہے، ورنہ صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہوتا تھا، خود اللہ کے پاک رسول کا رمضان کے اندر
قیام، رات کو قیام کرنا، جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا تقریباً صبح تک. تو پھر یہ احکامات بھی اسی طرح کے تھے کہ سونے کے بعد پھر کھانا پینا یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، تو اکثر جاگتے تھے. تو پھر جو جو سختی آتی گئی، اللہ رب سختی کے معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسانی عطا فرمائی. اور جس طرح دیکھیں گے اسی طرح یہ واقعہ جو حضرت سرما بن قیس، اب دیکھیں صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1915 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ واقعہ. تو ان کا یہ معاملہ ہوا تو پھر آیت کریمہ یہ نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تو فرمایا رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے کھانا پینا مباح کر دیا گیا. اور اس آیت میں دیکھیں سفید اور سیاہ دھاگے کا تذکرہ ہے، رات کو سیاہ دھاگے اور صبح صادق کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی گئی اس آیت کریمہ میں. معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے لے کے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا. یہ اس امت کو اللہ رب العزت نے آسانی عطا فرمائی. تو یہ مطلب ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے پیتے رہو یا تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، یعنی طلوع فجر تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، صبح صادق تک، مغرب سے لے کے. اس پہلے سختی تھی جو آپ سماعت کر چکی ہیں، اللہ رب العزت نے اس امت کو آسانی عطا فرما دی. اب رات کو چاہے کوئی افطاری کے بعد سوئے یا نہ سوئے، یا کھائے یا لیٹ کھائے یا پہلے کھائے یا بعد میں کھائے یا آدھی رات کو کھائے یا عمل زوجیت کرے، اس کے لیے کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں. صرف فجر سے لے کے مغرب تک یہ دن کا جو ٹائم ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا اپنے آپ کو کنٹرول کرو، کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے اس کو حرام کر دیا گیا دن کے وقت. پھر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں، مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، معتکف ہو، تو اپنی ازواج سے عمل زوجیت نہ کرو. یہ بھی دیکھیں نا احکام اسلامی احکام ہے نا، یہ نازل ہوئے تو پتہ چلا نا. اب قرآن اعتکاف کا حکم براہ راست قرآن حکیم کے اندر اس کے احکامات بھی آپ دیکھیں نا. ایک حکم پہلے آیا تھا کہ رات کو تمہارے لیے اپنی ازواج کے پاس جانا جائز ہے، لیکن یہاں پہ اعتکاف کا ذکر کیا تو فرمایا اعتکاف میں رات کو بھی جائز نہیں، نہ دن کو جائز نہ رات. پھر اس اعتکاف کا ذکر کر دیا کہ پہلے روزے کی حالت میں تو رات کو جائز تھا تمہارے لیے، رات تو تمہارے لیے مباح ہے اپنی ازواج کے لیے، لیکن اب اعتکاف کا ذکر وہ کنڈیشن ہے کہ جس میں وہ 10 دن جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اس 10 دن نہ دن کو نہ رات کو نہ کسی لمحے کے اندر اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں. تو فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا جب تم مساجد میں معتکف ہو تو اپنی بیویوں سے عمل زوجیت نہ کرو. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ کی حدوں کو مت توڑو، یہ اللہ کی اللہ نے حد بندی کی ہوئی، اللہ نے حدود قائم کی ہے، تو ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کو مت توڑو. کذالک یبین اللہ، اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائے، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے. اب اس کے اندر بھی دیکھیں پرہیزگاری، روزے کا ذکر کیا تو وہ بھی پرہیزگاری پہ، اس کا مقصد بھی پرہیزگاری. اب یہ تمام روزے کے احکامات ہیں، روزے کے معاملات چل رہے ہیں. روزے کے اندر وہ رات کو اجازت دی، اللہ نے کرم کیا، تو آپ دیکھیں فرمایا اس طریقے کے مطابق چلو گے تمہارے لیے رات کو جائز ہے، یہ عمل زوجیت بھی، سارے معاملات بھی. فرمایا تم روزہ بھی رکھو گے، اس اللہ کی اس حدود کے مطابق چلو گے، فرمایا پھر بھی تم متقی بن جاؤ گے، متقی بھی رہو، متقی بن جاؤ گے، تم صاحب تقوی بن جاؤ گے. تو فرمایا تو جب تم مساجد میں معتکف ہو تو اپنی ازواج سے عمل زوجیت نہ کرو. مطلب یہ کہ رمضان کی راتوں میں تو روزہ دار کے لیے جائز تھا ہم بستری اپنی ازواج سے، مگر جب حالت اعتکاف میں ہوں تو مکمل حرام.
حرام ہے، اگر اس ایسی کنڈیشن کوئی ہوئی تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ بندہ اس ارادے سے بھی مسجد سے نکلے، مسجد سے ویسے بھی نکلنا شرعی عذر کے بغیر، حاجت کے بغیر، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اعتکاف کرنے والوں کے متعلق ایک شرعی مسئلے کا ذکر فرمایا گیا، تو اسی مناسبت سے یہاں پہ تھوڑے اعتکاف کے متعلق چند حدیث اور چند اعتکاف کے مسائل بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کیونکہ اعتکاف کا ذکر ہوا ہے نا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، کہ اس کنڈیشن میں تم معتکف ہو تو اپنی ازواج کے پاس مت جاؤ۔ تو اب اعتکاف کے متعلق دیکھیں، پہلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2026۔ ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی آخری 10 دنوں کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دی، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو نا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، پورے مہینے کا اعتکاف بھی آپ سے ثابت ہے، لیکن وہ کس لیے تھا؟ وہ شب قدر کی جستجو کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے، تعلیم امت کے لیے۔ دیکھیں نا، وہ دوسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو خدری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1127 کتاب الصیام کے اندر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی پہلے 10 دن کا، پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا ایک ترکی خیمے کے اندر، ترک کا بنا ہوا ایک خیمہ تھا، اس میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمے کے ایک طرف کر دی، اور اپنے خیمہ سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میں درمیانی عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا۔ فرمایا پھر میرے پاس کوئی آیا، یعنی فرشتہ آیا، اور میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، یعنی یہ رات آخری عشرے کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بتایا گیا، میری طرف وحی کی گئی کہ یہ لیلۃ القدر کی رات آخری 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو فرمایا تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے، چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے عشرے کا بھی، دوسرے کا بھی اور تیسرے کا اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ اور کیا تھا؟ تعلیم امت اور جستجو شب قدر، شب قدر کی تلاش تعلیم امت کے لیے۔ پھر تیسری حدیث مبارکہ ابن ماجہ کتاب الصیام، حدیث نمبر 1781، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال اعتکاف نہ کر سکے، جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، کتاب الصوم حدیث نمبر 803۔ یہ حدیث جو میں نے بھی بیان کی کہ ایک رمضان کا اعتکاف نہ ہو سکا تو اگلے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تعلیم امت کے لیے بھی تھا، عبادت بھی تھی اللہ کی، تو اس کے اندر شب قدر کا معاملہ بھی تھا۔ پھر یہ چوتھی حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی کتاب الصیام حدیث 1781 کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، جو اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے
باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہوں. یعنی اس قدر، جو نیکیاں اس نے کی بھی نہیں نا، فرمایا ان نیکیوں کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، تمام نیکیوں کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ اور اعتکاف ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی. اور دوسرا اعتکاف جس طرح پیچھے سماعت کر چکے ہیں کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ حضرت ہم نے عہد لیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کہ وہ ہمارے گھر کو، اس بیت اللہ کو صاف کرے، صاف ستھرا رکھے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. تو آپ سماعت کر چکے ہیں اعتکاف پرانی عبادت ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے. تو یہ پھر ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، یہ کم از کم ایک دفعہ لازمی بیٹھنا چاہیے. اور طاق راتوں کے اندر بالخصوص سعادت مندی خوش نصیبی بندے کو بندہ شب قدر پا لے. اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا اس امت پہ، بہت زیادہ کرم کیا. پھر ہماری اپنی سستی ہے کہ ہم لوگ اس طرح توجہ نہیں کرتے. اعتکاف کے متعلق چند مسائل سماعت فرما لیں. اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، کسی جگہ ٹھہرنا، اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے مسجد میں رہنا، روزے کی حالت میں مسجد میں رہنا، اور خواہش نفس کو یعنی عمل زوجیت کو بالکل ترک کرنا، اور اللہ رب العزت کے سے تقرب کی نیت کرنا. یعنی نیت یہی ہوگی نا، اللہ کی رضا کے لیے میں سنت اعتکاف کے لیے بیٹھ رہا ہوں، اللہ کے قرب کی نیت کرنا. اور جب تک یہ معنی نہ پائے جائیں شرعاً اعتکاف متحقق نہیں ہوتا، جب تک یہ معنی نہ پائے جائیں. پہلا کیا؟ مسجد، روزہ اور نیت، تقرب الی اللہ، اللہ کے قرب کی نیت. یہ تین چیزیں لازمی ہیں اعتکاف کے اندر. جب تک یہ تینوں چیزیں نہ پائی جائیں اس وقت تک اعتکاف متحقق نہیں ہوگا. یا پھر اعتکاف کی یاد رکھیں، اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، مسجد جامعہ ہو یا نہ ہو، مگر بعض فقہائے کرام نے جامعہ مسجد کی شرط لگائی ہے کہ صرف جامعہ مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا. بعض فقہا نے، لیکن اکثریت نے اس کی شرط نہیں لگائی. عام مسجد کے اندر بھی ہو جاتا ہے، جامعہ مسجد کے اندر دوسری مسجد جو ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں بھی اعتکاف ہو جاتا ہے. اعتکاف کی تین قسمیں، پہلا واجب، اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف سنت موقدہ، اور تیسرا اعتکاف نفل. یہ تین قسمیں ہیں. اعتکاف واجب وہ ہے کہ جس کی نظر مانی جائے، جس کی نظر مانی جائے، اور نظر اللہ کی عبادت ہے، میں عرض کر چکا ہوں. نظر اور دعا یہ اللہ کی عبادت ہے اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوں گی. نظر مانی جائے مطلب کیا؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی، یا الہی میرا یہ کام ہو گیا، یا میں شفا پاؤں، یا یہ میرے مسئلہ حل ہو گیا تو میں تیری رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ نظر مانتا ہوں، اللہ کے لیے کتنے دنوں کا روزہ رکھوں گا یا اعتکاف کروں گا. تو یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا. نظر پوری ہوئی تو اعتکاف واجب ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اعتکاف واجب، جس کی نظر مان کے بندہ خود پہ اس کو واجب کرے. اور سنت اعتکاف دوسری قسم، سنت موقدہ، یہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے، یہ سنت موقدہ ماہ رمضان کا اعتکاف. اور تیسرا اعتکاف نفل، وہ آپ جانتے ہیں جب بھی مسجد کے اندر آئیں تو وقت کی قید نہیں ہے، اس کے اندر آپ اعتکاف نوائت و سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں. بندہ مسجد میں رہتا ہے تو ثواب ملتا رہتا ہے. پھر بندے کا مسجد میں لیٹنا، سونا یا کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ صرف معتکف کے لیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا یہ جائز ہے. ہاں مجبوری کی بنا پہ محفل ہوتی ہیں، رش بڑھ جاتا ہے، کھانے پینے کا کوئی ایسا نظام، بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، فنائے مسجد کے اندر ہونا چاہیے ایسے معاملات کھانے پینے کے. تو معتکف کے لیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا یہ سب جائز ہوتا ہے. دو جو اعتکاف کی قسمیں، اس کے اندر روزہ شرط ہے. سنت اعتکاف واجب جس کی منت مانی، نظر مانی، اور سنت موقدہ.
ان کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ ساتھ رکھا جائے گا۔ اور اعتکاف کی شرائط، سب سے پہلی شرط اعتکاف کی نیت کرنا، یہ شرط ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر نیت نہیں کی تو اعتکاف، نیت دل کے ارادے کو بھی کہتے ہیں، دل میں ارادہ تو خواہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جس مسجد میں اذان اور اقامت ہو اور باجماعت نماز ہو اس میں اعتکاف کیا جائے، دوسری نیت شرط، اعتکاف کی دوسری شرط جس میں اذان اور اقامت اور باجماعت نماز ہو اس میں اعتکاف کیا جائے۔ اور تیسری، اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے، اعتکاف نفل میں روزہ شرط نہیں ہے، اور نہ اس کے اندر وقت کی قید ہے کوئی، وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر اس کے اندر ایک اور شرط ہے اسلام، پھر ایک اور شرط ہے عقل، اعتکاف کرنے والا عقل مند ہو، بالغ ہونا شرط نہیں ہے اس کے لیے، نہ بالغ اگر سمجھدار بچہ ہے وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح جنابت اس کے اندر نہ ہو، پاکی لازمی ہے، جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جب غسل فرض ہو، حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ہماری اگر کوئی بہن حیض و نفاس کے اندر ہو تو وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے تو یاد رکھیں عورتیں فی زمانہ مسجد کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ جس طرح عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، منع کر دیا علماء نے فتنے، اسی طرح مسجد کے اندر عورت بھی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ عورتیں اعتکاف بیٹھیں گی تو نماز کی جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں اپنے گھروں کے اندر، جس سے مسجد بیت کہتے ہیں آپ، یا جہاں نماز پڑھتی ہے نا وہاں اس جگہ کو مخصوص کر کے وہاں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بلا عذر مسجد سے نکلے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ شرعی حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، طبی حاجت کے لیے مسجد سے جا سکتے ہیں۔ شرعی حاجت کیا ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جو جامعہ نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد کے اندر اپنی مسجد سے نکل کے جا سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے، راستے میں کسی سے بات چیت یا رک کے کسی سے اگر اس نے کلام کیا یا کسی نے اس کو روک کے اس سے کلام کیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح طبی حاجت ہے، مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے غسل کا، یعنی غسل جنابت کرنا ہے اس نے یا قضاء حاجت کے لیے جانا ہے اس نے، واش روم وغیرہ نہیں ہے تو مسجد سے نکل کے جا سکتے ہیں۔ شرط وہی ہے کسی سے کلام نہ ہو، نہ راستے میں کسی کے پاس رکا جائے، سیدھا جائے اپنی حاجت پوری کرو اور واپس مسجد، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے، ایک ہوتی ہے مسجد جسے مسجد قرار دیا جاتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے وہ مسجد کے حجرے یا وضو خانہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں لیکن وہ مسجد نہیں کہلاتے، انہیں فنائے مسجد کہا جاتا ہے۔ وضو خانہ یا واش روم ہوتے ہیں جو سائڈ پہ، لیکن وہ مسجد کی یا دو چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں، لیکن مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن فنائے مسجد ہے۔ تو اس کے اندر بعض دفعہ بڑا معاملات خراب ہوتے ہیں کہ بندہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اور بہت سارے حضرات ہمارے سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں بیچارے، تو وہ کیا کریں، اس معاملے میں سختی نہیں ہے۔ بہرحال فنائے مسجد کا حکم بھی اعتکاف کے معاملے میں، فنائے مسجد کا حکم بھی مسجد کے حکم میں ہے، تو وہاں پہ وضو خانے پہ جا سکتا ہے بلا عذر بھی، فنائے مسجد میں بلا عذر بھی جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہ آ سکتا ہے، بار بار نہ آ سکتا ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح غسل کرنے کے لیے یا سگریٹ وغیرہ جو حضرات پیتے ہیں تو فنائے مسجد میں مسجد سے وضو خانے پہ بیٹھ کے یا سیڑھیاں یا واش روم کی طرف جا کے وہ یہ سگریٹ پی سکتے ہیں، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہ ہو گیا آیت نمبر 187 کی ساری تفصیل ڈیٹیل۔ پھر آگے آیت نمبر 188 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ارشاد فرمایا اور ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ حق نہ کھاؤ اور نہ بطور رشوت، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ
بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ تو یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو خطاب ہے۔ واضح فرمایا گیا مطلب یہ کہ کوئی شخص بھی کسی کا مال نہ حق نہ کھائے۔ جوا، سود، دھوکے سے لیا ہوا مال، غصب شدہ مال، کسی کے حق کا انکار، مثلا کسی کی مزدوری، کسی کی اجرت یا کرائے کا انکار کر کے اس کا حق مار لینا، یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کر دیا، مثلا زنا کی اجرت، شراب اور مردار کی قیمت، یہ تمام قسم کے مال حرام ہیں اور ان کا کھانا ناجائز ہے۔ تو فرمایا ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ حق نہ کھاؤ۔ آپ دیکھیں نا حلال کی کتنی، اب اس سے پہلے کیا تھا؟ رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا۔ رمضان کے روزے کیا کرتے ہیں؟ بندے کو کیا کرتے ہیں؟ متقی بناتے ہیں۔ اس کے اندر کھانے پینے کا ذکر تھا نا، تو کھانے پینے کا ذکر ساتھ فرما دیا۔ فرمایا اگر رمضان کی کنڈیشن کے اندر بھی روزے رکھ کے بھی تم حلال مال نہیں کھاؤ گے تو تمہارے اندر وہ روحانیت داخل نہیں ہوگی۔ کھانا بنیاد، پینا جو انسان کے بدن کے اندر جا رہا ہے، انسان جس چیز کو کھا رہا ہے اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ تو وہ روزے کے بعد یہ لازمی اس چیز کا ذکر کیا جو تمہارا مال ہے نا آپس میں، فرمایا وہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے، نہ حق حرام طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس کا مال حلال طریقے سے کھانے کا ذکر، نہ حق حرام طریقے سے، نہ حق کھانے سے منع فرما دیا۔ تو یہ یاد رکھیں اس مسئلے کے اندر، کہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کے پاس حرام مال ہوتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں جناب اس حرام مال کو اللہ کی راہ میں دوں تو ثواب ملے گا مجھے۔ تو یاد رکھیں اگر کسی شخص نے ثواب کی نیت سے اپنا مال، وہ حرام مال، ثواب کی نیت سے فقیر کو حرام مال سے کچھ دیا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ حرام مال کون سا ہے وہ میں آپ کے آگے ذکر کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص نے ثواب کی نیت سے فقیر کو مال حرام سے کچھ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر فقیر کو معلوم تھا، یعنی جس کو دیا ہے وہ فقیر، اس کو معلوم تھا اور اس نے دینے والے کے لیے دعا کی، فقیر بھی جانتا تھا یہ حرام مال ہے اور اس کے باوجود اس نے دینے والے کو دعا کی اور اس نے آمین کہی تو دونوں کافر ہو جائیں گے۔ پھر یاد رہے یہ مسئلہ صرف فقیر کو دینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے ثواب کی نیت سے مسجد بنائی اور کوئی مالی عبادت کی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حرام مال سے ثواب کی نیت میں، یہ الفاظ نوٹ کرنے والے ہیں، ثواب کی نیت سے حرام مال کو، لیکن اس مسئلے کے اندر یہ قید لازمی ہے کہ اس مال حرام کی حرمت جو ہے نا وہ قطعی ہو۔ مطلب کیا؟ وہ حرام قطعی ہو۔ وہ مال جو حرام قطعی ہو، جس پہ قرآن کی نص وارد ہو یا حدیث سے متواتر ہو، اس پہ جسے قرآن حکیم نے صریح طور پہ منع فرمایا، وہ حرام قطعی اسے کہتے ہیں، حرام قطعی جس پہ قرآن کی نص وارد ہو۔ تو یہ اس مال کا حکم ہے۔ وہ مال کون سا ہے؟ چوری کا مال، ڈاکے کا مال، جادو کی کمائی، سود اور جوا، شراب، مردار اور خنزیر کی قیمت، زنا کی اجرت یا غصب کیا ہوا مال وغیرہ، یہ تمام وہ مال ہیں جن کی حرمت قطعی ہے۔ تو اس طرح کا مال اگر کسی نے کسی کو دیا یا کسی نے ثواب کی نیت سے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، مسجد بنائی یا نیک کام میں دیا، تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ ویسے دے ثواب کی نیت نہ کرے، جیسا مرضی دے دے، ثواب کی نیت کرے گا تو مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے مال پر ثواب کی امید رکھنا ان کو حلال سمجھنے پر موقوف ہے۔ حلال سمجھنے پہ موقوف ہے نا،
ثواب کی امید کس پہ رکھی جاتی ہے؟ حلال مال پہ۔ تو یہ حرام مال پہ ثواب کی امید رکھ رہے ہیں تو ان کو سمجھو وہ حلال سمجھ رہے ہیں، اور حرام قطعی کو حلال جاننا یہ کفر ہے۔ حرام قطعی کو، جس کو قرآن نے حرام قرار دے دیا، اس کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز تو ہے نا کہ بندہ چلو عمل کرتا ہے، حرام کرتا ہے، لیکن یقین تو رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ گناہ گار ہے۔ شراب حرام ہے، وہ پیتا ہے، لیکن یہ اس کو ایمان ہے کہ یہ حلال نہیں ہے۔ اگر حلال کا گمان کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ سود کا لین دین حرام سمجھتا ہے لیکن کرتا ہے، گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو حلال سمجھے گا تو دار اسلام سے نکل جائے گا کہ اللہ کے حرام کو اس نے حلال سمجھے۔ تو یہی ایسی معاملہ ہے۔ تو اگر کسی نے ثواب کی نیت سے مسجد بنائی حرام حمال حرام سے، یا کوئی مالی عبادت کی ثواب کی نیت سے، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ان اموال کے صدقے پر ثواب کی امید رکھنا ان کو حلال سمجھنا ہے، اور حرام قطعی کو حلال سمجھنا کیا ہے؟ کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اب اس کے ضمن کے اندر اہم ترین بات یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس رشوت، چوری، سود، غصب یا کسی اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا کسی کا مال ہے، اب اس نے ساری زندگی یہی کام کیا، لیکن آخری عمر آ کے اس کو اللہ کا خوف آ گیا کہ مرنا بھی ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اب چاہتا ہے کہ وہ اس کی تلافی کرے۔ تو اس کی تلافی کیسے ہو؟ تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے حساب کرے کہ جس شخص کا مال غصب کیا اس کو واپس کرے، اس کو واپس کرے۔ وہ شخص اگر مر گیا تو اس کے وارثوں کو دے، اس کے وارثوں کو دے دے، اور ان کو بتانا ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ تمہارے مورث کا مال ہے، تمہارے بڑے کا مال ہے، یا میں نے اس کو یعنی اس سے ناجائز طریقے سے لیا تھا۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس سے یہ قرض دینا تھا۔ اس طریقے سے ان کے وارثوں کو واپس کر کے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص اگر فوت ہو جائے تو اس کنڈیشن کے اندر یہ بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے وارثوں کا پتہ نہ چلے، اب یہ بات بڑی باریک ہے، میں نے کہا تھا نا اوپر ثواب کی نیت، وہ ہے اس مال کو اپنا مال سمجھتے ہوئے حرام مال کو ثواب کی نیت سے کرے گا تو کافر ہوگا۔ اب یہاں پر اگر کسی شخص کے وارثوں کا پتہ نہیں چل رہا، کسی کا حرام مال کھایا، اس کے وارث نہیں واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا عطا پتہ نہیں نہ اس کے وارثوں کا، تو اب کیا کرے کہ وہ جتنا مال اس نے غصب کیے نا اتنا مال اس بندے کے نام کا صدقہ کر دے، اس بندے کے نام کا، اپنی طرف سے نہیں کہ یہ مال اس کا تھا، یا اللہ میں اس کے نام کا صدقہ کرتا ہوں۔ اس طرح جان چھوٹ سکتی ہے بندے کی۔ لیکن اگر بندے کسی نے حکومت کا حق کھایا ہے، حکومت کا مال کھایا، مطلب کیا کہ ڈیوٹی پوری طریقے سے نہیں کی، تنخواہ لے لی، یا ویسے ہی اور کے طریقے سے جناب وہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کے فنڈ کو کھا لیے، یا اس کو فنڈ ملا روڈ بنانے کے لیے، سڑک بنانے کے لیے، ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے غبن کر لیا اس نے، یہ معاملات چلتے ہیں نا، تو یہ سارا ناحق ہے۔ تو اب یہ بھی واپس کرنا چاہتا ہے، تو یہ کیسے؟ یا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گورنمنٹ کے کسی وہ مال جو ہے نا حکومت کے کسی فنڈ میں جمع کرا دے، حکومت کے کسی فنڈ میں جمع کروا دے، وہ جو اپنے عوامی فلاح کے جو فنڈ ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے، اس میں جمع کرا دے۔ یہ نہ ہو تو پھر ایک حال اس کا یہ ہے کہ وہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ خریدے یا ریل کے ٹکٹ خریدے، لیکن سفر نہ کرے، تو وہ رقم خود بخود جو ہے نا وہ جمع ہو جائے گی نا خزانے میں۔ سفر نہ کرے لیکن وہ جتنی رقم اس نے گورنمنٹ کی وہ لی ہوئی ہے، وہ رقم اس خزانے میں چلی جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے وہ جو حرام مال بندہ کما لیا۔ پہلا تو یاد رکھیں کہ حرام مال کو ثواب کی نیت سے دینے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ پھر اس کے اندر ارشاد فرمایا نا، آپ دیکھیں شروع کے اندر وہ ارشاد فرمایا نا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، رشوت کا ذکر کہ بطور رشوت حکام کو پیش کرنا، اس کا ذکر فرمایا اور نہ تم بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو۔ تو یہاں رشوت کا ذکر ہے، تو رشوت کے متعلق چند باتیں صرف انشاءاللہ چند منٹ کے لیے آپ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی، سنن کبریٰ کی حدیث مبارکہ۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6979، اور یہ حدیث مبارکہ بالخصوص ہمارے حکام کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو گورنمنٹ عامل مقرر کرتی ہے فنڈ لینے کے لیے یا ٹیکس لینے کے لیے، یا وہ لوگ جو انصاف کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی ہیں یا قاضی القضاء ہیں، ان کے لیے یہ حدیث مبارکہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر فرمایا، یعنی وہ مقرر کیے جاتے تھے عامل جو زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے۔ اس شخص کا نام ابن لطبیہ، اسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا۔ جب اس نے آ کر حساب دیا اللہ کے رسول کے بارگاہ میں تو کہنے لگا کہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے، یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ تمہارے پاس کتنے تحفے آتے، مطلب تم گھر میں بیٹھے رہتے پھر ہم دیکھتے تمہارے پاس کتنے تحفے آتے ہیں، مطلب یہ نہ کہ یہ تحفے لوگوں نے تمہیں کسی وجہ سے دیے، تمہیں عامل مقرر کیا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، تم نے نرمی برتی ہے کہیں پہ یا حق کھایا کسی کا یا تحفہ لے کے تم نے جان چھڑوا دی، تو فرمایا اگر تم گھر بیٹھے رہتے تو کیا تمہیں یہ تحفے ملتے؟ فرمایا اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب میں تم میں سے کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتا ہوں، یعنی ڈیوٹی لگتی ہے اس کی سرکار کی طرف سے، جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کا مال ہے، یہ ہدیہ ہے جو مجھے تحفتاً دیا گیا ہے۔ فرمایا یہ کیوں نہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا یہاں تک کہ اس کے پاس تحفے آتے ہیں، اور فرمایا خدا کی قسم تم میں سے جو کوئی بغیر حق کے کسی چیز کو لے گا، تم میں سے جو کوئی بغیر حق کے یعنی اپنے حق کے بغیر کسی چیز کو لے گا تو ارشاد فرمایا وہ اسے اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ جس نے بھی کسی کا کوئی ناجائز حق مارا، تحفہ لیا، رشوت لی، جس قاضی نے، جس وکیل نے، جس کسی نے بھی، فرمایا کل بروز قیامت اس کو اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ پھر فرمایا میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ میں اونٹ بھی ملتے تھے نا۔ زکوٰۃ 3 قسم کے معلوم پہ ہے نا، اس میں ایک چرائی کے جانور بھی ہیں، سونا چاندی مال تجارت اور چرائی کے جانور، جس میں اونٹ آتے ہیں دوسرے جانور آتے ہیں۔ تو فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوگا جو بلبلاتا ہوگا، یا گائے ہوگی جو ڈگراتی ہوگی، یا بکری ہوگی جو ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور ارشاد فرمایا اور کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ تو یہ حدیث مبارکہ بالخصوص کان کھولنے کے لیے ہر کسی کی، کہ انسان کا جو حق ہے اسی حق تک رہے۔ آج دیکھیں نا تحفے تحائف کس لیے پیش کیے جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں آگے رشوت کی تعریف آتی ہے، پھر دوسری ایک حدیث مبارکہ میں مشہور حدیث مبارکہ ہے، اکثر آپ تھانوں میں جائیں تو لکھی ہوتی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا لینے دن دونوں جہنمی۔ المعجم الاوسط کی حدیث مبارکہ 2026 نمبر اس کا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گوشت سخت سے پلا ہو تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے،
عرض کی کہ یا رسول اللہ سخط سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا، فیصلہ کرنے میں رشوت لینا، یعنی رشوت لے کے فیصلہ کر دینا کسی کی حق میں، یہ مال سخط ہے، اور قرآن حکیم نے بھی اس کی مذمت بیان فرمائی مال سخط کی، تو فرمایا وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ تو انسان پرواہ نہیں کرتا، انسان منصب پہ بیٹھ کے نہ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے۔ یقین کریں دل سیاہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، ایسے حکمرانوں کے، ایسے افسروں کے، ایسے جناب بیوروکریسی کے، یا ایسے قاضی اور قاضی ہے، یا جو جج حضرات ہیں، یا جس طرح بھی ہے، جو بھی آپ کسی محکمے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، سب نہیں کہ رشوت لے کے بظاہر ان کو جناب لگتا ہے دنیا ہماری سر سبز ہے، لیکن آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ آخرت پہ انہوں نے جناب مٹی ڈال دی خود اپنے ہاتھوں۔ رشوت کا معنی کیا ہے؟ رشوت کا معنی ہے کوئی شخص حاکم یا کسی اور کو کچھ چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے، یا حاکم کو اپنی منشا پوری کرنے پر ابھارے، اس کو رشوت کہتے ہیں، یا مال دے کر اپنی حاجت پوری کرانا، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اور رشوت اصل میں رشا سے ماخوذ ہے، رشا سے نکلی ہے یہ لفظ جو ہے، اور رشا ڈول کی اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور راشی وہ شخص ہے جو کسی باطل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، اور مرتشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں، اور رائش اس شخص کو کہتے ہیں جو راشی اور مرتشی کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کراتا ہے، جسے آپ دلال کہتے ہیں، جسے مخبر بھی ہوتا ہے جناب، وہ جسے پولیس کا کہا جاتا ہے، تو وہ درمیانی بندہ ہوتا ہے جو دونوں طرف معاملہ طے کرواتا ہے، تو وہ رشوت جناب معاملات چلتے رہتے ہیں اس طرح کے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کے اندر رخصت بھی ہے، بعض معاملے میں بندہ رشوت دے بھی سکتا ہے۔ وہ کیا کہ جو چیز حق کو حاصل کرنے کے لیے یا ظلم کو دور کرنے کے لیے دی جائے وہ رشوت نہیں۔ اور ائمہ تابعین سے منقول ہے کہ اپنی جان اور مال کو ظلم سے بچانے کے لیے رشوت دینے میں کوئی حرج نہیں، جان اور مال کو ظلم سے بچانے کے لیے یا اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، جو چیز حق کو حاصل کرنے کے لیے یا ظلم کو دور کرنے کے لیے دی جائے وہ رشوت نہیں ہے۔ مثلا آپ پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کسی جب غریب پہ ظلم کرتا ہے، پتہ ہے اس کو مال دو، اس کو جناب جان چھوڑ دے گا اس کی، اس کو بچا سکتے ہیں مال دے کے یا اپنا حق وصول کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے اندر یاد رکھیں کہ رشوت کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم منصب قضا کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا، یعنی منصب قضا یعنی جج کا عہدہ جو ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا جو عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا، اس رشوت کا دینا اور لینا دونوں حرام ہے، اس رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہے۔ دوسری قسم کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کو رشوت دے، یعنی جج کو رشوت دے، یہ رشوت جانبین سے حرام ہے، یعنی دونوں طرف سے حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، خواہ وہ فیصلہ حق اور انصاف پہ مبنی ہو یا نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھنے والی، خواہ وہ فیصلہ حق پہ مبنی ہو یا نہ ہو، کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری اور فرض ہے اس کا، اس کو رشوت دے کے فیصلہ نہیں کروایا جا سکتا۔ پھر تیسری قسم وہ ہے، اسی طرح آپ دیکھیں دوسری قسم کے اندر کسی افسر کو رشوت، کسی افسر ہے جو گورنمنٹ کا سرونٹ ہے، بڑے سے بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو، گورنمنٹ ملازم ہے، وہ حقیقت کے اندر تو عوام کے ٹیکس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے نا، عوام کی خدمت گار ہے، لیکن ہمارے یہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ ہماری بیوروکریسی کا عالم دیکھ لیں آپ، یہ ہماری ٹیکسوں سے تنخواہ ملتی ہے، ان کو سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جناب ان کے انداز دیکھیں، انگریز کے بعد اصل آقا ہمارے یہی ہیں، یہ بیوروکریسی، یہ اے سی، یہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اوپر تک سیکٹری، چیف سیکٹری، جو ملک بیوروکریسی چلانے والے یہی لوگ اصل ہوتے ہیں۔ تو ان کو دیکھیں، یہ جتنا بھی طبقہ ہے ان سب کو تنخواہیں ہم لوگ دیتے ہیں، عوام دیتی ہے، لیکن عوام کو بنیادی سہولتیں، تو یہ کنڈیشن ہے۔ تو اسی طرح کسی افسر کو اپنا کام کروانے کے لیے رشوت دینا، یہ بھی جانبین سے حرام ہے، یعنی دونوں طرف سے،
دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے اس پہ، کیونکہ کام کرنا اس افسر کی ڈیوٹی ہے، اس کو اسی لیے اللہ حکومت نے لگایا کہ وہ اپنا فرض ادا کرے، تو اس کو رشوت دینا لینا اس کا بھی حرام ہے۔ تیسری قسم ہے کہ اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لیے رشوت دینا، یہ جائز ہے۔ اپنی جان کو اور اپنے مال کو ظلم اور نقصان سے بچانے کے لیے دینا جائز ہے، لیکن لینے والے پر حرام ہے۔ دینے والے پر حرام نہیں ہے، لینے والا جو ہوگا اس پہ یہ حرام، دینے والے پر یہ حرام ہوگی۔ دینے والا جو دے رہا ہے، مجبوری میں دے رہا ہے تو اس پہ حرام نہیں ہے، جو لے رہا ہے اس پہ یہ حرام ہوگی۔ اور چوتھی قسم ہے کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ یا حاکم تک پہنچا دے، تو اس رشوت کا دینا جائز ہے، مگر لینے والے کا لینا حرام ہے۔ کسی اعلیٰ عہدے تک جانا چاہتا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی مشکل ہے، تو پھر رشوت دیتا ہے، اس لیے دے رہا ہے کہ مجھے اوپر تک ٹائم دے دے تاکہ مل لوں، میں اپنا مسئلہ حل کر سکوں، تو فقہاء نے لکھا کہ یہ رشوت تو جائز ہے دینا، لیکن لینے والے کے لیے حرام ہے، یہ نہ لیں۔ تو یہ دو آیات تھے، یہ بات تھی جن کے اندر آپ نے ان کی مختصر سی تشریح سماعت فرمائی۔ پہلی تھی ماہ رمضان کے متعلق، جس کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر رات کو کھانے پینے کی، طلوع فجر تک کھانے پینے کی، عمل زوجیت کی اجازت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا معاملہ بھی ذکر فرما دیا، اعتکاف کی کنڈیشن بھی ذکر فرما دی کہ اس اعتکاف کے اندر کیا کیا معاملات ہونے چاہیے، اور یہاں پر یہ واضح فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، فرمایا یاد رکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت آنا، یعنی ان کے مخالف مت چلنا، ان حدود کو جناب ان حدود کی پاسداری کرنا، ان حدود سے روگردانی مت کرنا، یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس سے آگے مت جانا۔ تو پھر اس کے بعد اموال کے بارے میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، اور رشوت کا ذکر بھی فرما دیا۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی وہ اللہ کریم اپنے رحمت، اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔